مفتی صاحب مجھ پر بہت قرض ہو گیا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بتائی ہوئی دعا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، جن لوگوں کے اوپر قرض ہو گیا ہے اور بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی وہ قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہو جاتا ہے ایسا کہ انسان نے مجبوری میں قرض لے لیا اور قرضہ لینے کے بعد اب اس کے کوئی بھی جو بھی کام ہیں وہ کام نہیں چل پا رہے ہیں، یا وہ کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہو پا رہے ہیں جس سے وہ جلدی قرض ادا کر سکے، تو اس کے لیے پھر وظائف کی طرف آنا چاہیے۔ کیونکہ اور وظیفے بھی وہ کریں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے، چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اللہ کی طرف سے پھر ہماری جو مدد ہوگی، تو پھر اللہ کی مدد سے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جن مصیبتوں میں ہم گرفتار ہوں گے وہ مصیبتیں ہم سے ختم ہو جائیں گی اور ان مصیبتوں سے ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ نجات ملے گی۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان مقروض ہے، یعنی کہ اس کے اوپر قرض ہو گیا ہے، وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، تو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو مجھ سے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ما سوا سے بے نیاز کر دے۔ تو اس دعا کو آپ حضرات پڑھا کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ بہتر یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو جو فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس میں جب دعا کرتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، مثلا فجر کی نماز میں 2 سنتیں پڑھیں، 2 رکعت جب فرض پڑھیں، تو فرض سے جب فارغ ہو جائیں اس کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا میں یعنی فرض کے بعد کی دعا میں ہم اس دعا کو شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر خود حامی اور مددگار آپ کا ہو جائے گا، ناصر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اور یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی معمولی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کی طرف تو راغب نہیں ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے بتائے ہوئے تمام وظائف اور تمام چیزوں پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ سب سے ضروری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ تو جب ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، مدد اللہ کرے گا، لیکن ان کے ذریعے سے جب آپ مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ تو ہمیں پھر نماز کی طرف آنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے اندر ویسے بے برکتی آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم جب نماز سے دور ہوں گے تو بے برکتی آئے گی۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنا کھیت تھا، باغ تھا، اس میں ایک بڑا بہترین ایک درخت تھا، اس درخت سے وہ صحابی کو بڑی محبت تھی اور وہ درخت اچھا پھل دیا کرتا تھا اور یہ درخت کو اچھا کھاد اور پانی لگایا کرتے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ وہ درخت سوکھ جاتا ہے تو انہوں نے آ کر شکایت کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پیڑ جو ایک باغ میں بڑا خوبصورت پیڑ تھا اور مجھے بڑا اس سے میں لگاؤ تھا اس پیڑ سے کیونکہ بہت اچھا پھل دیا کرتا تھا، اچانک وہ میرا پیڑ سوکھ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا کہ علی جاؤ اور اس پیڑ کو ہلانا۔ تو حضرت علی نے جا کر جب اس پیڑ کو ہلایا تو واپس آئے تو آقا علیہ السلام سے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیڑ کو ہلایا تو حالانکہ پیڑ سوکھا تھا تو اس سے پتجھل تو ہوئی نہیں، پتے تو گرے نہیں، لیکن ایک ہڈی ضرور گری۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، وہ ہڈی حالانکہ حلال جانور کی تھی لیکن کبھی اسے بے نمازی نے کھایا تھا، کوے نے لے جا کر اس پیڑ پر رکھ دیا، اس کی نحوست سے پیڑ سوکھ گیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس کے گھر میں پورا کا پورا گھر بے نمازی ہو، پورا کا پورا محلہ، پورا کا پورا علاقہ جہاں بے نمازی ہو، تو پھر برکتیں اور رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ تو ہمیں نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا چاہیے، پریشانی آ جائے اس پر صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا اس پر صابر رہنا، اس پر شکر گزار بندے اللہ کے بننا کہ اے اللہ میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس پر میں شکر تیرا ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بہرحال قرضہ زیادہ ہو گیا تو میں نے آپ کو جو دعا بتائی ہے اس دعا کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں
تو بہت جلد آپ کا قرضہ انشاءاللہ اتر جائے گا۔